بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 سیدوں کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے وہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن صبح سویرے وہ دانت صاف کر رہا تھا، تب کسی بھکاری کی آواز آئی۔ فوراً ہی بادشاہ نے ہیرے سے بھری ہوئی ایک تھالی پیش کی۔ بھکاری نے منہ پھیر لیا اور لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے دربار عام کیا اور بھکاری سے انکار کی وجہ پوچھی۔ بھکاری نے کہا کہ میں بانجھ کے گھر سے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت دکھی ہوا۔ بادشاہ نے فوراً ہی شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن لیا اور محل سے چل دیا۔ چلتے وقت کہنے لگا، اگر اللہ رب العزت نے میری عزت رکھ لیتا ہے تو واپس لوٹوں گا، اور بیوی سے رخصت ہو کر جنگل کی راہ لے لی۔ راہ میں 16 سید تشریف فرما تھے۔ انہوں نے راجا کو بلایا، لیکن راجا نے کہا، میں واپس تب ہی آ سکتا ہوں جب میری امید پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امید ضرور پوری ہوگی، تم ادھر آؤ اور سنو۔ کل 15ویں تاریخ ہے۔ تم غسل کرنا اور سحری کر کے 16 سید کا روزہ رکھنا اور 4 رکعت نماز نفل 16 سیدوں کے نام پر ادا کرنا۔ تیل اور کھجور سے روزہ کھولنا، 5 پیسے کی شیرینی بانٹ کر ہماری کہانی سننا۔ جاؤ، تمہاری امید پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو گئے تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحہ دینا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل میں آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا اور 16ویں کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی جب 9 روزے ختم ہو پائے تو اس کے وہاں لڑکا تولد ہوا، مگر بادشاہ برابر روزے رکھتا۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوائی اور شیرینی بانٹ کر کہانی سنی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ تمہارے وہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی؟ بادشاہ نے فرمایا، بڑی اماں شام میں تشریف لائے اور فاتحہ کا کھانا کھائیں تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام سے روزے رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مان لی اور اپنی غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے پورے ہونے کو آئے تو اس نے 7 سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز جب آیا تو بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا آیا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ جہاں بڑھیا کی جھوپڑی تھی وہاں ایک شاندار حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے جھروکے سے دیکھا، جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے میں جھول رہی تھی۔ اس نے بڑھیا کو پہچان لیا اور آواز دی۔ بڑھیا نے بھی اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اندر بلایا تو لکڑہارے نے پوچھا، بڑی اماں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارا راجا کے یہاں اسی کی توفیل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی۔ میں نے بھی روزے کی برکت کو آزمایا ہے، اسی کی دین ہے جو آج میری غریبی دور ہو گئی۔ لکڑہارے نے منت مان لی اور 16 روزے ختم بھی نہ ہو پائے تھے کہ وہ مالدار ہو گیا اور بہت بڑی فاتحہ کی، لیکن اس روز 5 پیسے کی شیرینی منگوا کر 16 سیدوں کی کہانی بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا کہ میں کہانی سن کر شیرینی بانٹنا بھول گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 سیدوں کے نام کی فاتحہ دے چکے ہیں، اور وہ دونوں سو گئے۔ جب لکڑہارا صبح حاجت کے لیے جنگل گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اچانک شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ سپاہی اس کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر نکلا تو دیکھا کہ اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا۔ سپاہی نے فوراً ہی لکڑہارے کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔
بادشاہ کے غصے کی حد نہ رہی، اس کو قید میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں دیکھا 16 سید کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنی اور شیرینی کیوں نہیں بانٹی؟ کل 15 تاریخ ہے، بھول نہ جانا، غسل کر 16ویں کا روزہ رکھنا، ہماری کہانی دوسروں کو سنا کر شیرینی بانٹ دینا۔ اس نے کہا شیرینی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح اٹھ کر دیکھنا تیرے بستر پر 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لیے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ملے تو شیرینی منگوائیں۔ اتفاق سے ایک مہاجن کا وہاں سے گزر ہوا، وہاں اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اسے درخواست کی کہ یہ فاتحہ کے لیے شیرینی لا دیں۔ اس نے انکار کیا اور چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے ایک بڑھیا روتی پیٹتی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے لیے کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ لکڑہارے نے 16 سیدوں کے نام کا فاتحہ دینے کے لیے شیرینی لانے کے لیے کہا تو وہ مقدس فاتحہ کی شیرینی فوراً لے آئی۔ کہانی سنی اور اس فاتحہ کی شیرینی با تبرک لیے ہوئے دکان پر اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان خریدا اور گھر پہنچی تو وہ دیکھ کر حیرت کی حد نہ رہی۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس مہاجن نے شیرینی لانے سے انکار کیا تھا اس کا بیٹا مر گیا، جس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ شہزادہ گم ہوا تھا۔ وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے ایک ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر دیا۔ لکڑہارے کو بلا کر کہا ہم سے خطا ہوئی، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا جہاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی بلکہ ہم سے خطا ہوئی جس کی ہم کو سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا تمہاری کیا خطا تھی؟ لکڑہارے نے کہا 16 سیدوں کی کہانی سن کر شیرینی نہ بانٹنے کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مان لی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اے عزیزوں، جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہو وہ 16 سیدوں کی کہانی سنا کر شیرینی بانٹے، خدا کے فضل و کرم طفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی مرادوں کو پائیں گے۔ اس 16 سید کی کہانی کا ذکر کسی بھی اسلامک اور حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہے، صحیح کیا ہے اللہ ہی عالم جانے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔